کیا پوچھنا ہے؟ تو پھر کویسچن یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل قرآن میں ہے کہ محمد نام آیا ہے، نبی یہ ہیں، تو وہ 12 ہم مطلب ہم نے ڈھونڈنے ہیں، تو وہ 12 کون سے ہوں گے؟ مطلب امام کی کیا ذمہ داریاں دیکھیں، ہوتی ہیں؟ پہلی اگر بات یہ ہے کہ قرآن کو، اصل بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے خود صحابہ کے بہت سارے کلام ہے، قرآن ناقص ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے مولوی آپ کو نہیں بتاتے یہ باتیں، آپ جا کے بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، حروف سبعہ پڑھیں کہ قرآن کے 7 مختلف ورژنز تھے، وہ اس وقت ورژن سب جو ہے قرآن کے ضائع ہو گئے، ایک ورژن بچ گیا، وہ ایک ورژن بھی جو ہے کامل نہیں ہے، ناقص ہے، اس میں سے بہت سارے آیات حذف کیے گئے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ترتیب بھی اللہ کی ترتیب نہیں ہے۔ تو یہ جو عقیدہ میں بتا رہا ہوں، یہ آپ میں حروف سبعہ پہ اعتقاد نہیں رکھتا، لیکن یہ آپ کی کتابوں میں ہے۔ اب عمر صاحب کا خطبہ ہے، بھائی آپ عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، ابی بن کعب کی حدیث ہے، بہت سارے صحابہ کی حدیث ہے، اور کسی صحابہ نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ پورا قرآن ہم نے جمع کیا۔ سن رہے ہیں نا بھائی؟ کسی جی صحابی نے ادعا نہیں کیا پورا، بلکہ صحابہ نے ہمیشہ شہادت دی کہ قرآن کے بہت سارے آیات ہم سے رہ گئے، بھائی بچ گئے۔ اور قرآن جمع بھی کس نے کیا؟ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں نے، وہی انہی لوگوں نے جنہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ کے گھر پہ حملہ کیا تھا خلافت کے لیے، بیعت کے لیے، انہی نے قرآن جمع کیا۔ اہل بیت علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا تھا تو صحابہ نے کہا کہ نہیں چاہیے، لے کے جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی جماعت عمر کے علماء کے پاس کہ قرآن کامل ہے، تو پھر مطالبہ کر سکتے تھے نا کہ دکھاؤ نام کہاں ہے، نام کہاں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب عائشہ خود کہہ رہی کہ قرآن میں بستر کے نیچے رکھا تھا، میں اس پہ سوتی تھی، میں چلی گئی تو وہ بکری آ کے کھا گئی اس کو وہ آیات بہت سارے ضائع ہو گئے۔ جب بکری قرآن کو کھا گئی آیات، تو اس میں سے تو پھر قرآن پہ تو کہ اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے نازل نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے نازل کیا ہوگی، بکری نے کھا لیا بھائی، یا کسی صحابی نے کھا لیا، سیاست نے اس کو کھا لیا، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس ادعا کو چھوڑ دیں، سائڈ پہ چھوڑ دیں۔ دیکھیں میرے بھائی، اگر نام ہوتا قرآن مجید میں تو نام سے مشکل نہ حل نہ ہوتا، اللہ جانتا ہے مشکل حل نہ ہوتا۔ کیوں حل نہ ہوتا؟ کیونکہ نام کا ادعا کرنا بہت آسان ہے۔ ابھی اگر قرآن میں کوئی آیت ہوتی نا کہ جعفر نام کوئی آپ کا امام ہے تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں ہر گھرانے میں کتنے جعفر ہوتے ہیں؟ ہاں، ہر گھرانے میں جتنے بیٹے ہیں سب کا کوئی نام جعفر علی ہے، کوئی نام جعفر محمد ہے، کوئی نام جعفر حسین ہے، ہر ایک اپنے بیٹے کا نام جعفر رکھ لیتا بھائی، ہے کہ نہیں بھائی؟ او بھائی، ایسے جی اگر جی ایسے قرآن میں کوئی آیت ہوتی ہے کہ فلان شاہ زید نامی آپ کا امام ہے، زید نہ، اللہ جانتا ہے کہ ہر ایک شخص اپنے نام چینج کر لیتا ہے، میرا نام زید ہے، میں آپ کا امام ہوں۔ وہی ابھی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد مہدی آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ تاریخ جی اسلام میں دیکھو کتنے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے خاندانوں ادعا کہ میں مہدی ہوں، میری اطاعت کرو، میری بیعت کرو، میں مہدی ہوں۔ ہمیشہ ہر عصر، اسی ہمارے زمانے میں بھی کتنے مہدیاں بھی گلی کوچوں میں، فیس بک میں کتنے مہدی ہیں، صرف فیس بک میں کوئی 10-15 مہدی ہیں، ہر ملک میں 1-2-3 مہدی ملیں گے آپ کو۔ کوئی سودان میں مہدی ہے، کوئی مصر میں مہدی ہے، کوئی یمن میں 3-4 مہدی ہیں، پاکستان میں مہدی، امریکہ میں مہدی، یورپ میں مہدی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد مہدی آئے گا، اور مہدی سے تم بیعت کرو اس کی، تو لوگوں کو پسند نہیں ہے بھائی کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، اس کو پیسے دے دیں، اس کو اپنا حاکم بنائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بہت آسان سی چیز ہے۔ تو اور تاریخ اسلام میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے لوگوں نے، یعنی دوسری صدی ہجری میں منصور دیوانقی نے ادعا کیا کہ اس کا بیٹا محمد بن عبداللہ اس کا نام تھا، اس نے لقب اس کا بھی مہدی رکھا تھا، مہدی عباسی، اس نے 10-15 سال حکومت بھی کی، وہ منصور نے مشہور کرایا کہ یہ مہدی یہی ہے۔ عبداللہ ابن الحسن المثنیٰ، اس کا بیٹے کا نام محمد تھا، اس نے معروف کرا دیا کہ بھئی میرا بیٹا جو ہے یہی مہدی یہی ہے، خوبصورت بھی تھا، فصیح بلیغ بھی تھا، فراڈی بھی تھا۔ تو اس زمانے سے لے کر آج تک کتنے مہدی وہ آئے ہیں بھائی، اور پھر ہمارے شیعوں کے درمیان بھائی، کیونکہ کوئی فراڈی مہدی بن نہیں سکتا، کیونکہ مہدی کو ہر زبان آنا چاہیے، مہدی جو ہے اس کو کسی سوال کا جواب اس طرح نہیں ہے، اسے سوال کریں وہ کہتا ہے مجھے نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو پنجابی آنی چاہیے، پشتو آنی چاہیے، انگلش آنی چاہیے، فرینچ آنی چاہیے، یہ تو ایسا نسخہ ہے کہ اس کا نقلی بن ہی نہیں سکتا۔ تو شیعہ علماء نے کیا فراڈ شروع کیا کہ بھئی میں اس کا نائب ہوں جی۔ ابھی کتنے نائب ہیں مہدی کے؟ ہزاروں کی تعداد میں نائب ہیں، خامنی نائب ہے، سیستانی نائب ہے، بلوچستانی نائب ہے، بھائی شیرازی نائب ہے، شیرازی، اتنے نائب ہیں کہ ماشاء اللہ، نائب 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 نائب۔ تو نام رکھنے سے میرے بھائی یہ کوئی مشکل نہ ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ نام ہوتا قرآن مجید میں تو اللہ کی قسم اس سے نزاع زیادہ بڑھ جاتا، کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں نام رکھ لیتے، اپنے نام اپنا چینج کر لیتے۔ قرآن نے آپ کو اوصاف بتا دیے نا، صفات بتا دیے، تو وہ جس کی طاعت آپ نے کرنی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوگا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی خطا نہیں بولے گا۔ اور یہ دیکھو میرے بھائی، یہ کوئی عصمت کا کوئی مدعی نہیں ہے امت میں، کوئی شخص صحابہ سے لے کر آج تک علماء گزرے ہیں، صوفیاء گزرے ہیں، بہت سارے کرامات وغیرہ کا ادعا کرتے ہیں، لیکن عصمت کا ادعا کوئی نہیں کرتا، سوائے کون کے؟
12 امام کے اور حضرت زہرا، 12 امام پلس حضرت زہرا پلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عصمت کے مدعی صرف یہ ہیں، اور قرآن بھی شہادت دی ہے کہ یہ معصوم ہے۔ جی میرے بھائی بولو۔ تو پھر میں مطلب